اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 21۔ آج کا آڈیو شاید روز کے مقابلے میں بڑا ہو جائے کیونکہ تبلیغ سے متعلق مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے بچے ہیں، زید رضی اللہ عنہ ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کے گھر کے قریب ایک جگری دوست ہیں جو تقریباً آپ کے گھر روز ہی آتے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ان کی بہت سی اولادیں تھیں اور پیسے کی بھی تنگی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے ایک بیٹے علی کی کفالت اپنے ذمے لے لی، اور پھر تب سے علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگے۔ اور یہ زید رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ ہے زید بن حارثہ۔ یہ تھے تو آزاد نسل سے، ان کا تعلق آزاد گھرانے سے تھا، لیکن بس حالات نے ان کو غلام بنا دیا تھا۔ نکاح کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ہبہ کر دیا تھا۔ جب زید رضی اللہ کے ابو اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا کسی کی غلامی میں ہے، تو ان کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ آئے اور ان کو آزاد کرنے کی پیشکش کی، لیکن زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو آزادی پر ترجیح دی۔ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور زید بن محمد کہلانے لگے، جب تک کہ سورۃ احزاب کی آیات نہ نازل ہوئیں جس میں کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارنے کی ہدایت دے دی گئی، تو پھر دوبارہ ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگ گیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ مکے والوں میں ہر دل عزیز ہیں، بڑے مشہور، بڑے پاپولر، دیت کے یعنی بلڈ منی کے فیصلے کیا کرتے ہیں، بڑے حکیم انسان ہیں، خود کا ان کا اپنا بزنس ہے، پیسے والے ہیں، بڑی مروت والے، خوش اخلاق، لوگوں کے ہمدرد، لہٰذا لوگوں میں ہر دل عزیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی برادری اور اس کی محبت ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ مگر وہ میرے بھائی اور میرے رفیق ہیں۔ وحی کے شروع ہونے سے لے کر اگلے 3 سال تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز تھا، انفرادی تھا، پرسن ٹو پرسن تھا۔ آپ انڈیویجول بیسس پر دین سمجھاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کے سامنے دین کی پیشکش کی جو آپ سے قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں حق کی طلب اور خیر کے آثار محسوس کرتے تھے۔ یہ خیر والی ٹیم آپ کے گھر ہی میں تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ، اور آپ کے پڑوسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے جگری دوست۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تو تم لوگوں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، اور ابو بکر نے کہا کہ سچا ہے، اور اپنی جان اور مال سے میری غمخواری کی۔ کیا تم میرے رفیق کو میرے لیے چھوڑتے ہو یا نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، تو جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق سمجھتے اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ یہ سارے صحابہ، ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے تبلیغ ہو رہی تھی، اس سے بھی لوگ ایمان لا رہے تھے، اور جو آپ کے ساتھی بنے انہوں نے بھی فوراً اس مشن میں آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی تبلیغ شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق کچھ ہی دنوں میں 40 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ 40 لوگ، ان کا تعلق قریش کے ڈفرینٹ گھرانوں سے تھا۔ قریش کی جتنی بھی شاخ تھی اس میں سے کسی نہ کسی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سورۃ مدثر کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، گرمی آ گئی، چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہو رہی تھیں جن میں نفس کو پاک کرنے کی برکتیں بیان ہو رہی تھیں، اور دنیا میں کھو جانے کی برائیاں بیان ہو رہی تھیں۔ بھوکھوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا جا رہا تھا، لوگوں سے نرمی سے بات کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، یعنی شروع ہی سے اسلام کا مزاج پتہ چل گیا کہ اسلام زندگی کے ایک گوشے میں نافذ ہونے نہیں آیا، چند عبادات سکھانے نہیں آیا۔ اسلام میں ہمیں مینجمنٹ کی ایک زبردست ٹریننگ ملے گی، کون سا کام کب کرنا ہے،
کیسے کرنا ہے اور کس کس کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے، اور پھر تھوڑے دن کے وقفے کے بعد اس نبوت کے عہدے میں رسالت کی ذمہ داری ڈال دی، یا ایھا المدثر قم کے حکم سے، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ اقرا سے قم پر للکارا، اٹھ جاؤ، یعنی اب تبلیغ کے کام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم تھا پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ حکم ہر انسان کے لیے ہے۔ ہر انسان پر تبلیغ کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ تبلیغ مطلب بات کو پہنچانا۔ بات وہی پہنچائیں گے جن کے پاس بات ہوگی، تو بات پہنچانے کے لیے باتوں کا علم ہونا ضروری ہوا۔ اسی لیے پہلی وحی علم کی تھی اور دوسری وحی تبلیغ کی۔ علم ہوگا تو تبلیغ ہوگی، تو علم لینا ہے اور تبلیغ کرنی ہے۔ علم کا تقاضا کچھ اور ہے اور تبلیغ کا تقاضا کچھ اور ہے۔ وہ علم کیسا ہو، وہ تبلیغ کیسی ہو، اور یہ دونوں ہی عمل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن یہ عمل خالصتاً اللہ کی خاطر ہونا ہے، کسی سے احسان چاہنے کی خاطر نہیں۔ اب جو دعوت کے کام میں آگے آئے ہیں وہ آگے ہیں ان لوگوں سے جو قم پر غور نہیں کر رہے، جو قرآن میں پڑھ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بس آپ کی حکایتوں کی روایتوں سے ہی محظوظ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں پر نقطہ چینی کرتے ہیں جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دعوت دینے والا میری طرح اور آپ کی طرح ایک انسان ہے، اس کو تانا دے کر اس کی دل شکنی کرنا کہ آپ تو بڑے اللہ والے بنتے ہیں، بڑی دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ پر یہ کام سوٹ نہیں کرتا، تو چاہے کوئی دعوت کا کام کرے یا نہ کرے، برا کام تو کسی پر سوٹ نہیں کرتا۔ تانا دینے والا تو زیادہ ہی گیا گزرا ہے، ایک تو وہ دعوت کیوں نہیں دے رہا، دوسرے دعوت نہ دینے سے اس کو برے کام کی پرمیشن تو نہیں مل گئی۔ قرآن تو ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، تو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کھلے طور پر کہنا کہ آپ پر یہ دعوت سوٹ نہیں کرتی، جبکہ قرآن ہر کسی کو دعوت دینے پر ابھار رہا ہے، پہلی وحی سے ہی۔ ہر گھر میں جھوم جھوم کر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ہر گھر میں شکوہ شکایتیں، تانے، لڑائی جھگڑے، لگائی بجھائی، ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو صرف دعوت ہی نہیں روکتی ان کاموں سے، قرآن کو جھومنے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعوت دینے والوں سے ہاتھ ملاتے جائیں، ایک چین بنائیں اور اس چین سے خود کو قید کر لیں، ایک ٹیم ورک کریں، کوئی اپنا ٹیلنٹ لائے، کوئی ہنر لائے، کوئی دولت لائے، کوئی آئیڈیاز لائے، پھر ہم دیکھیں گے کیسے دین پر بہار آئے گی، ہر طرف اسلامی تعلیمات کے پھول لہلائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم تو دعوت دینے والوں کی دل شکنی کرتے ہیں، کبھی ان کے انداز بیان پر ہنستے ہیں، کبھی تلفظ کی ادائیگی میں اٹک جاتے ہیں، کبھی وائس ماڈولیشن پر بھویں چڑھاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اکیڈمکس میں بے شک معنی رکھتی ہیں، لیکن تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ میں اصل چیز ہے روایت کی صحت۔ ہم میں سے ہر دعوت دینے والے کو اپنے کانٹینٹس کی خوب جانچ پٹخ کرنی ہوگی کہ کہیں کوئی بدعت کی لائن تو مجھ سے نہیں کھینچ رہی۔ آتھینٹسٹی پر فوکسڈ ہو کر ہم کو اس مشن سے لگے رہنا ہے، لوگوں کے اعتراضات کو سنیں اور آگے بڑھتے رہیں، دل شکن ہو کر اپنے کام سے نہ رکیں۔ بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے تھے، ہم تو ان کو اذان ہی نہ دینے دیتے کہ نہیں تم تو اشہد اللہ نہیں بول پاتے، تم اذان نہیں دے سکتے، لیکن کیا ان کی اذان تھی کہ لوگوں کے دل دہل جایا کرتے تھے۔ آئے دن اسلامک اسکالرز پر اعتراضات سننے میں آتا ہے، یوٹیوب پر #اعتراض کے نام سے کلپس موجود ہیں، کبھی طارق جمیل صاحب، کبھی طارق مسعود، تو کبھی مرزا علی، تو کبھی مولانا مودودی، تو کبھی تقی عثمانی۔ شاید ہی کسی کو چھوڑا ہو ہماری سوچوں نے، ہماری تربیت نے۔ ہر گھر کا بچہ بڑا اور بوڑھا بڑے آرام سے اس سینٹنس کو دعوت دینے والوں کے لیے نکال دیتا ہے کہ دعوت دیتے ہیں اور یہ کام۔ دعوت ایک چیز ہے، یہ کام ایک چیز ہے۔ دعوت دینے والے کے لیے یہ کام صحیح نہیں، تو دعوت نہ دینے والوں کے لیے دعوت نہ دینا بھی صحیح نہیں۔ وہ تو دعوت اس لیے دے رہا ہے کہ اس پر دعوت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اب وہ اپنی دعوت میں خالص ہے کہ نہیں، اس کے لیے اس کی عدالت آخرت میں لگے گی اور وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ہم کو بحیثیت مبلغ اور مبلغ دونوں میں پیور ہونا ہے، عاجزی اور خاکساری اور انکساری اپنے اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ میری ایک جان پہچان والی سے ایک مال میں ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ان کی نظریں دائیں بائیں آگے پیچھے بڑی پریشان سی نظر آنے لگیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگیں یہ دیکھیں فلاں عورت کو دعوت دیتی ہوں اور مال میں گھوم رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، کیا سوچ ہے آپ کی؟
میں بھی تو دعوت دیتی ہوں، مال میں گھوم رہی ہوں، ڈرائیو بھی کرتی ہوں، شاپنگ بھی کرتی ہوں، پارکس میں بھی جاتی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، کلاسز بھی لیتی ہوں، مجھے تو نہیں پتہ کہ اسلام مجھے اس سے روک رہا ہے۔ کہ نہیں، ارے نہیں دیکھیں ان کا چہرہ بھی کھلا ہے۔ میں نے کہا چہرہ تو آپ کا بھی کھلا ہے کہ تمہیں تھوڑی نہ دعوت دیتی ہوں۔ میں نے کہا آپ دعوت کیوں نہیں دیتی؟ تو کہ پہلے خود کو بدل لیں تب نا۔ تو یہ ہے سوچ، شاید ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی سوچ یہی ہے۔ اسی سینٹنس کے سائے میں ہماری تربیت ہوئی ہے۔ تبلیغ ہم کسی طرح بھی کریں، اپنی حکمت یوز کر کے، ہم سے ہماری نیتوں کے اوپر پوچھ گچھ ہوگی۔ اسلام کا معاشرتی پہلو، اس کا سوشل حصہ بڑا ہی نمایاں ہے۔ سماجی معاشرتی اصلاح کے لیے اور رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے بھی اسلام آیا ہے۔ صرف اپنے خول کے اندر بند ہو کر اللہ کروانے کے لیے نہیں آیا کہ تم اپنے ماحول سے، اپنی سوسائٹی سے کٹ کر اپنی عبادتوں میں گم ہو کر رہ جاؤ۔ یہ کرانے کے لیے اسلام نہیں آیا، بلکہ لوگوں کی مجبوریاں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرو۔ اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان کے دل جیتو، اور پھر اس کے بعد تم اللہ کا کام بھی لوگوں کو بتاؤ، اور دونوں کام ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ساری گندگی دور کر دیں گے، سارے بھوکوں کو کھانا کھلا دیں گے، پھر ان کو اللہ کا بتائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ بس اللہ کا بتائیں گے اور گلیاں گندی پڑی رہیں، اور بھوکے جو ہیں وہ بھوکے پڑے رہیں، اور غربت معاشرے میں پھیلتی رہے۔ سماجی تنظیموں کے حوالے سوچنا کہ وہ سنبھال لیں گی، ہم تو صرف قرآن کا درس دیں گے، یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ دونوں ہی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ شروع دن سے اسلام کا مزاج یہی رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی طرف بلانا، اسی پر ہم کو ساری زندگی محنت کرنی ہے۔ حکم پاتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کر دیا، لیکن کس طریقے سے یہ سارا کام، یہ ساری چیزیں آپ نے اگلے 22 سالوں تک انجام دی، اسی پر فوکس کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔